بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ کی تفسیر کا بیان۔ حدیث نمبر 3173۔ حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان عن مسعر وغیرہ عن قیس بن مسلم عن طارق بن شہاب قال قال رجل من اليهود لعمر بن الخطاب یا امیر المؤمنین لو علینا انزلت هذه الآیت واليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا لاتخذنا ذلك اليوم عیدا فقال عمر انی لاعلم ای یوم انزلت هذه الآیت انزلت یوم عرفۃ فی یوم الجمعۃ هذا حدیث حسن صحیح۔ طارق بن شہاب سے روایت ہے، یہودی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا، اگر یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا، پائے تکمیل تک پہنچا دیا، کمال کو پہنچا دیا، اور میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کی اور تمہارے لیے دین کے اعتبار سے اسلام سے راضی ہو گیا۔ اللہ کے پاس معتبر دین، قابل قبول دین اسلام ہے۔ وہ یہودی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہتا ہے کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بناتے، خوشی کا دن قرار دیتے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ آیت کس دن نازل ہوئی، یہ عرفہ کے دن نازل ہوئی، اس دن جمعۃ المبارک تھا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس دن آلریڈی مسلمانوں کی 2 عیدیں تھیں، اب اور عید منانے کی کیا ضرورت ہے، فرمایا حضرت عمر۔ یہودی یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اگر ہم پر نازل ہوتی تو ہم جشن مناتے، تو حضرت فرمایا ہمارے پاس پہلے سے ہی جشن تھا اس دن۔ سبحان اللہ۔ تو کیونکہ ایک تو یوم عرفہ ہے، خوشی کا دن، اور پھر جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ بھی مومنوں کے لیے عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی مسرت حاصل ہو، خوشخبری حاصل ہو، تو وہ شرعی حدود میں رہ کر خوشی منا سکتا ہے، جشن منا سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی منا رہے ہیں، کیا صحابہ منائے تھے کیا؟ اصول اور قواعد تو یہ بتا رہے ہیں کہ خوشی کے موقع پر کوئی اگر کسی کو خوشی حاصل ہو، کوئی زبردست کامیابی ملے، تو ایسے شخص کو خوشی منانے کی اجازت ہے۔ یہودی کہہ رہے ہیں فاروق اعظم سے کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم ایک جشن کا سما قائم کر دیتے۔ تو آپ فرمائیں کہ ہمارے پاس پہلے سے ہی جس دن یہ آیت نازل ہوئی 2 عیدیں تھیں، تو عید کے دن ہی نازل ہوئی آیت، ہم پہلے سے ہی خوشی منا رہے تھے۔ تو بہرحال اسے معلوم ہوتا ہے کہ شرعاً خوشی منانا درست ہے، جبکہ وہ شرعی حدود میں رہ کر کرے، شرعی حدود سے تجاوز نہ کرے۔ حدیث نمبر 3174۔ حدثنا عبد بن حمید حدثنا یزید بن ہارون حدثنا حماد بن سلمۃ عن عمار بن ابی عمار قال قرأ ابن عباس الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وعندہ یہودی فقال لو انزلت هذه الآیۃ علینا لاتخذنا یومها عیدا فقال ابن عباس فإنها نزلت فی یوم عیدین فی یوم الجمعۃ ویوم عرفۃ هذا حدیث حسن غریب من حدیث ابن عباس۔ عمار بن ابی عمار سے روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین کے اعتبار سے اسلام سے راضی ہوا۔ اس حال میں کہ آپ کے پاس ایک یہودی بیٹھا ہوا تھا جس وقت آپ نے تلاوت فرمائی، تو یہودی نے کہا کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس کے دن کو عید کا دن قرار دیتے، عید کا دن بنا لیتے اور مناتے، جشن مناتے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ وہ تو 2 عیدوں کے دن میں نازل ہوئی ہے یہ آیت، ایک تو جمعہ کے دن میں اور عرفہ تھا، عرفہ کا دن اور جمعہ کا دن تھا، پہلے سے ہی 2 عیدیں جمع تھی۔ اور اس میں جو 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں الیوم اکملت لکم، اکمال کے بعد پھر کسی قسم کی کمی اور زیادتی کا احتمال نہیں ہوتا، دین کے احتمال کا مطلب امکان نہیں رہتا، اس کا امپاسبل نہیں رہتی وہ چیز، اس کا اس میں پائے تکمیل تک پہنچا دیا اللہ تعالیٰ، دین کو کمال درجے تک پہنچا دیا ہے، اب اور کسی چیز کی حاجت اور ضرورت نہیں رہی۔ البتہ اتمام نعمت کے بارے میں اتم یتم کا لفظ استعمال کیا، اور میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کی، تو نعمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن دین کی تکمیل ہو چکی ہے، اب اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ بہرحال نعمتوں میں دن بدن اضافہ ہو سکتا ہے۔ حدیث نمبر 3175۔ حدثنا احمد بن منیع حدثنا یزید بن ہارون اخبرنا محمد بن اسحاق عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمین الرحمن ملآء صحاء لا يغيضها الليل والنهار قال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. هذا حديث حسن صحيح. وهذا الحديث في تفسير هذه الآية. وقالت اليهود يغض الله مغلولة غلت أيديهم الآية. وهذا الحديث قال الأئمة يؤمن به كما جاء من غير أن يفسر أو يتوهم. هكذا قاله غير واحد من الأئمة منهم سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن عيينة وابن المبارك أنه تروى هذه الأشياء ويؤمن بها ولا يقال كيف. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، برسنے والا ہے، رات اور دن اس کو خشک نہیں کر سکتے. دیکھو تو صحیح آسمانوں کی پیدائش سے لے کر اب تک کتنا خرچ کیا، لیکن اس کے باوجود جو اس کے داہنے ہاتھ میں ہے وہ خشک نہیں ہوا. اس کا عرش پانی پر ہے اور اس کے دوسرے ہاتھ میں میزان ہے جس کو وہ بلند اور پست کرتا رہتا ہے. یہ حدیث حسن صحیح ہے. اور آیت کریمہ وقالت الیہود، اصل میں یہ جو حدیث کا پس منظر ہے وہ کیا ہے؟ یہودیوں نے کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اس نے ہم پر رزق کے دروازے بند کر دیے. بنی اسرائیل کو زعم تھا، غرور تھا، تکبر تھا، گھمنڈ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہم خاص مخصوص بندے ہیں، ہم پر عنایتوں کا سلسلہ جاری ہے، اور پوری دنیا میں یہودیت کو انہوں نے عام کرنے کا بیڑا اٹھا رکھا تھا. ایسے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے عرب والوں پر اللہ تعالیٰ نے رزق کے دروازے کھول دیے، خوب برکت عطا فرمائی. اور اس وقت یہودی تلملا اٹھے اور کہنے لگے کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کرتے ہوئے فرمایا کہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں یہودیوں کے، اور ان پر لعنت کی جائے ان کے اس طرح کہنے کی وجہ سے. غصے میں آ کر وہ لوگ ایسا بول دیے کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ نے ہم پر رزق کے دروازے، کشادگی کے دروازے بند کر دیے، سب پورا عرب ہی کو عطا کر رہا ہے اور پورا اثر و رسوخ انہی کا چل رہا ہے. اور یہ حدیث، اس حدیث کے بارے میں علماء کرام ائمہ حضرات فرماتے ہیں کہ اس پر ایمان لایا جائے جیسا کہ وہ وارد ہوئی ہے، اس کی تفسیر کیے بغیر یا اس کے بارے میں کوئی وہم و گمان کیے بغیر. اسی طرح بہت سارے ائمہ نے فرمایا ہے، ان میں سے سفیان ثوری اور مالک بن انس اور ابن عیینہ اور ابن مبارک ہیں کہ ان اشیاء کو روایت کیا جائے گا اور ان پر ایمان لایا جائے گا، لیکن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کیسے. اللہ کا دایاں ہاتھ، سیدھے ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ اب یہ مراد کیا ہے پوچھنا نہیں، یہ بدعت ہے اس طرح کا سوال کرنا. اس سے لفظ سے جو ظاہر ہے وہ مراد نہیں ہے، اور جو مراد ہے وہ ظاہر نہیں ہے، لہذا یہاں پر مراد پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس پر ایمان لانا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے ید کا لفظ استعمال ہوا تو ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، کیسا ہے، کس طرح ہے، کس کا بنا ہوا ہے، یہ سب بدعت ہے اس طرح پوچھنا. ہاتھ اللہ نے استعمال کیا ہے ید کا لفظ، اب ید سے کیا مراد ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس کی مراد کو، متشابہات کی مراد کو اللہ کے حوالے کر دینا، یہ سب سے زیادہ محفوظ طریقہ ہے عقیدے اور ایمان کو بچانے کا. اسی لیے محدثین کرام بہرحال بڑے بڑے ائمہ یہی فرماتے ہیں کہ تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ید سے مراد قدرت، ایسا جیسے بعض فقہاء کرام اور محدثین فرماتے ہیں، اس طرح مراد دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایمان لانا چاہیے، اور روایتوں میں آیا ہے تو اس کو ضرور بیان کرنا چاہیے، لیکن کیفیت پوچھنا یہ بدعت ہے، قطعاً درست نہیں ہے.